برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سامعین و ناظرین، العالمین کے لیے رب العالمین نے جنہیں رحمت بنایا وہ ذات گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے ہم الحمدللہ امتی ہیں۔ وہ ذات گرامی ہی عالمین کے لیے کیوں رحمت ہے؟ یہ اللہ کی حکمت ہے، جو فیصلے وہ کرتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو ہم اس کے بارے میں اپنے ناقص فہم و ادراک کی روح سے اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ذات گرامی اولین و آخرین میں ایسی شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پورے جہانوں کے لیے، پورے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پوری بشریت کو، انسانیت کو یہ خطاب ہے اللہ کا، کیا انسانوں تمہارے لیے جو ذات گرامی اسوہ حسنہ قرار دی گئی ہے، جن کی سیرت مطہرہ اور حیات طیبہ وہ تمہارے لیے، پہلوں کے لیے، اوساط کے لیے، آخرین کے لیے نمونہ ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ خیر القرون کے خیر الرجال ہوں یا خیر النساء، یا اس کے بعد تا قیامت کے لوگ، ان سبھی کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت مطہرہ اور ذات گرامی اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کی ذات سے جڑنے کے بعد اور آپ کی ذات سے وابستہ ہو کے انسان دنیا و آخرت کی خیرات جمع کر لیں گے، دنیا و آخرت کی سعادتیں سمیٹ لیں گے۔ اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے بہت سے انسانوں کو اسوہ حسنہ نہیں بنایا قیامت تک انسانوں کے لیے، صرف ایک ذات مطہرہ۔ یہ اس کی عظمت ہے اور اللہ کی ہم پہ رحمت ہے، ہمارے لیے سہولت ہے کہ ہمارے لیے صرف وہی ہستی جو سید المعصومین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ ان کے اسوہ حسنات کو اختیار کرنا یا ان کی اتباع کرنا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ خود قرآن حکیم فرماتا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر، یہ حضرت رحمت اللہ عالمین کو خطاب ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کو محبوب بناتے ہو، محبت کرتے ہو اس سے، تو اب اس کا اللہ کی محبوبیت کی علامت کیا ہے؟ اس مقام محبوبیت پر پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ حضرت رحمت اللہ عالمین کی ذات۔ فاتبعونی، تم میرے نقش پا پہ چلتے رہو، میری اتباع کرو، اور اب دیکھیں نتیجہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ، تم اللہ کی محبت کے لیے نکلے تھے کہ اللہ ہمارا محبوب بن جائے، تم خود اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ دیکھیں حضرت رحمت للعالمین کی کیسی ہی یہ رحمت ہے اور اس کی وسعت ہے اور اس کی عظمت ہے کہ آپ کو اسوہ حسنہ بنانے والے لوگ نہ صرف اللہ کے محب ہوں گے بلکہ وہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اور یہی ہماری کامیابی، ہماری سعادت اور ہماری زندگی کا ہدف رہنا چاہیے۔ یقین کیجئے کہ ہماری یہ کاوش جو اس عنوان سے ہم نے شروع کی ہے مکہ مکرمہ سے، ہماری غرض بھی صرف یہی ہے کہ ہمیں یہ مقام محبوبیت حاصل ہو جائے جس کا صرف راستہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے حضرت
رحمت للعالمین کی پیروی، اتباع، ان کے نقش پا پہ چلنا۔ لہذا جناب محمد الرسول اللہ جنہیں عالمین کے لیے رحمت قرار دیا گیا، ہم آپ کی اس رحمت کے وسیع دائروں کو جاننے کے لیے آپ کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کا انشاءاللہ مطالعہ کرتے رہیں گے۔ آپ کی رحمت عامہ اور عمومی اخلاق فاضلہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے چرچے سابقہ کتابوں میں بھی کیے اور کتب سابقہ میں بھی یہ چیز موجود ہے، بلکہ آپ کے اصحاب کے بھی تذکرے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، پھر آگے فرمایا کہ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، تورات و انجیل میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، ان کے تذکرے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ جو تورات کے عالم تھے، وہ سیرت رحمت للعالمین کا تورات میں بیان کردہ نقشہ کیسے کھینچتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں تورات میں لکھا ہوا میں نے پایا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو نہ تیز مزاج ہوں گے، نہ ترشرو، نہ بازاروں میں شور و شغب کرنے والے، نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہوں گے۔ ان کی امت بہت زیادہ حمد و ثنا کرنے والی ہوگی، ہر جگہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، بلندی پر چڑھتے ہوئے بھی اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ، اور اترتے بھی ان کے تہمند پنڈلیوں تک ہوں گے، اپنے اعضاء و اطراف کا وضو کریں گے۔ اب آج اس دور میں دیکھیں، یہ کرونا وائرس کا دور ہے، وضو کی کس قدر اہمیت دوسرے لوگ بھی جان گئے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس امت کی یہ اوصاف پہلی کتابوں میں بھی مذکور ہیں، اور اس امت کے نبی کے یہ صفات بھی مذکور ہیں، جن کی صفیں مقام نماز کے وقت جہان میں ایک جیسی ہوں گی، یعنی صفوں کو درست اور متوازی اور متساوی بنانا یہ نشانی ہے امت محمدیہ کی۔ پھر آگے یہ تورات میں ذکر ہے، پھر آگے یہ ہے کہ ان کا مؤذن کھلی فضا میں اللہ کا نام بلند کرے گا۔ آپ کو علم ہے کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے ہمارے لیے کہ جس نماز کا ہمیں حکم دیا گیا اور اس سے پہلے اذان کا، اس کے لیے آپ نے فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، پوری سرزمین میرے لیے مسجد ہے، سجدہ گاہ ہے۔ اور پھر جب کھلی جگہ پہ اذان دی جاتی ہے تو چاروں اطراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات، رحمات اور اثرات ڈالتے ہیں اذان کے۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو تورات میں حضرت کعب فرماتے ہیں حضرت رحمت للعالمین اور آپ کی خیر امت کے مذکور ہیں۔ پھر آگے فرمایا وہ اللہ کا نام کھلی فضاؤں میں بلند کرتے ہوں گے، آدھی رات کے وقت ان کے اذکار کی آواز، آدھی رات کے وقت ان کے اذکار کی آوازیں شہد کی مکھیوں کی طرح آہستہ ہوں گی۔ اب آپ دیکھیں، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ اوصاف پیدا کریں اپنے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، باوضو رہنا، حمد و ثنا کرنا، چڑھتے بیٹھتے اٹھتے کھڑے ذکر کرنا، اور آدھی رات کے وقت کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، راتوں کو جلدی سونا اور آخری حصے میں اٹھنا، یہ اوصاف ہیں امت محمدیہ کے۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ رسول جو رحمت للعالمین ہے اس کا مولد مکہ ہے، یہ مکہ مکرمہ جہاں سے ہم بات کر رہے ہیں یہ اس رسول کا مولد ہے، تورات میں اس کا ذکر ہے،
اور اس کی ہجرت کی جگہ طابہ یعنی مدینہ ہوگی، اور اس کی حکومت کی سرحدیں شام تک پہنچیں گی۔ یہ وہ صفات ہیں حضرت رحمت للعالمین کی جو تورات میں اللہ نے ثبت فرمائی۔ پھر ان کا مشاہدہ اپنے اور بیگانے آج بھی آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ایک حقیقت واقعی ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ ہی میں تبوک کا علاقہ فتح ہو گیا اور ریاست مدینہ اس کی سرحدیں شام تک پہنچ گئی تھی۔ ایک اور حدیث میں ہے جسے امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت رحمت للعالمین کے تورات میں وصف مبارک کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد وہی صفات تورات میں مذکور ہیں جو قرآن کریم میں بھی مذکور ہیں، یعنی اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، گواہ، مبشر خوشخبری دینے والا اور نذیر ڈرانے والا اور امیوں کو جہنم سے بچانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تورات کے اندر مذکور ہے، قرآن میں بھی ایسی صفات ہیں۔ اے نبی تو میرا بندہ اور رسول ہے، میں نے تیرا نام متوکل یعنی اللہ پر توکل کرنے والا رکھا ہے، جو نہ تیز مزاج ہے نہ سخت روح ہے، نہ بازاروں میں شور و شغب مچانے والا ہے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والا ہے، بلکہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اس وقت تک روح قبض نہ کرے گا جب تک وہ گمراہ لوگوں کو سیدھی راہ پر نہ لے آئے اور لوگ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پکار اٹھیں۔ اس مبارک کلمے کے ذریعے یہ سب صفات مذکور ہیں۔ وہ بند آنکھوں کو کھول دے گا اور بہرے کانوں تک حق کی آواز کو پہنچا دے گا اور دلوں پر سے غبار کو اتار دے گا۔ یہ ہے حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رحمت عامہ جو عمومی انسانیت اور پوری بشریت کے لیے اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے، اور اس امر کی گواہی اللہ تعالیٰ کی کتب سابقہ میں سے تورات نے دی اور ہم نے اسے یہاں نقل کیا۔ حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی آپ کی زندگی کے شروع سے ہی جو مظاہر انسانوں نے دیکھے بچپن ہی سے، ان کا ذکر ہم انشاءاللہ اپنے حلقے میں کریں گے، اور آج پھر آپ کے بچپن کا ذکر، اس کے بعد جوانی کا ذکر، اور اس کے بعد آپ کی بقیہ سیرت مطہرہ اور سیرت طیبہ کا ذکر ہم انشاءاللہ مختلف حلقوں میں کرتے رہیں گے۔ ابھی ہم نے صرف یہ بتایا کہ آپ کی آمد سے پہلے ہی باری تعالیٰ نے آپ کا یوں تعارف کرا دیا، تو یہ بات یقیناً ہم امتیوں کے لیے باعث فخر ہے۔ پھر ہماری وہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیں، یقینی بات ہے کہ ہر مسلمان کو ان صفات کو پیدا کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے لیے حضرت رحمت للعالمین کی ذات گرامی ہی اسوہ حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی کمال اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔